الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور لازم ہے کہ تم میں سے امتن ایک ایسی جماعت ہو یدعون جو دعوت دیں الی الخیر نیکی کی طرف ویأمرون اور وہ حکم دیں بالمعروف اچھے کام کا وینہون اور وہ منع کریں عن المنکر برائی سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو الگ الگ ہو گئے واختلفوا اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے وجوہ کئی چہرے وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے فاما الذین اسودت وجوہہم رہے وہ لوگ کہ اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد فذوقوا پس تم چکھو العذاب عذاب بما کنتم اس وجہ سے کہ جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کیا کرتے واما الذین اور رہے وہ لوگ ابیضت وجوہہم جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تلک آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو علیکا آپ پر بالحق حق کے ساتھ وما اللہ یرید اور نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ظلما للعالمین جہانوں پر کوئی ظلم وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے لازم ہے ضروری ہے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب یہاں پر جو وَلْتَكُن مِّنكُم من ہے یہاں پر بعض علماء اس کو بعض کے معنی میں لیتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ تم میں سے ضرور ایسے ہونے چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ من بیان جنس کے لیے جنس کی وضاحت کے لیے آیا ہے کیونکہ آگے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیابی کی ہر ایک کو ضرورت ہے ہر ایک بندہ کامیاب ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ خیر کی طرف دعوت دے نیکی کا حکم دے برائی سے روکے
اس کے لیے ایک مخصوص جماعت کو قرار دے دینا یا مخصوص گروہ کی ذمہ داری لگا دینا، جیسا کہ اب ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی کن کے اوپر؟ علماء پر، کہ جو مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، یا جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں، باقی سب آزاد ہو گئے۔ حالانکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی ڈالی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں، غلبہ دے دیں، تو کیا کریں گے؟ نماز کے نظام کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو قائم کریں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ضرور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو زمین کے اندر خلافت دیں گے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یعنی یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو حکمران بھی اس ذمہ داری سے وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر جو ہے عام طبقہ ہے وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو پھر اب ہم نے یہ ایک ذمہ داری ڈال دی ایک مخصوص گروہ پر کہ جی ان کا یہ کام ہے، وہ ہی لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیکی اور خیر کی بات اگر کرنی ہے تو مسجد کے اندر کریں، باہر نہ کریں، یعنی ہماری نجی مجلسوں کے اندر آپ دین کی بات ہی نہ کریں۔ اگر کسی کا مثال ہے شادی کا فنکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اس مجلس میں آ کر آپ دین کی بات نہ کریں، مجھے اپنی مرضی کرنے دیں، جیسے میں کرتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں مجھے کرنے دیں، یہاں پر آپ نے وعظ و نصیحت نہ کریں، اپنی وعظ و نصیحت آپ اپنی مسجد کے اندر تک رکھیں۔ اگر کسی کی فوتگی کا معاملہ ہے، وہاں پر آپ کسی چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا کوئی بات بتلاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ جی نہیں، یہاں پر بحث نہ کریں، یہاں پر بات نہ کریں، مسجد کے اندر جا کر کریں۔ یعنی ہم نے دین کو سمجھ لیا کہ وہ بس اس کی جگہ مسجد ہے، مسجد کے اندر جو کرنا ہے سو کرو، مسجد کے باہر نہ کرو۔ اور یہ جو اسپیکروں کی مثال ہے، ایک چیز پابندی ہے ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے پیچھے بھی کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ جی آپ نے مسجد میں جو بیان کرنا ہے کریں، لوگوں کو کیوں آپ لازمی سنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری پھر عوام کا بھی یہی نقطہ نظر بن چکا ہے، وہ پھر دین نہ مسجد میں سنتے ہیں آ کے، نہ باہر سنتے ہیں۔ جمعہ مثال ایک ہوتا ہے، اس میں بھی ہماری حالت آپ جانتے ہیں اچھی طرح کس طرح ہے کہ ہم کس وقت مسجد کے اندر آتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے آزاد سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں سے ہر ایک انسان کے اوپر لگائی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کو ایک آیت یا ایک حدیث نہ پتہ ہو، یا تو آیت اس کا مفہوم کچھ نہ کچھ آتا ہوگا، یا حدیث کچھ نہ کچھ اس کو آتی ہوگی۔ تو جب وہ آتی ہے تو اس کی ذمہ داری بن چکی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ اس پیغام کو آگے پہنچا دو، تو یہ پہنچانا ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ اور یہ دل میں برا جاننا جو ہے ایمان کا کمزور ترین جو درجہ ہے وہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سے جہاں پر دیکھتے تھے برائی کو روکتے تھے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سیدنا فضل بن عباس یا سیدنا عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی ہیں، عباس بن مطلب ان کے بیٹے ہیں، فضل بن عباس، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا چہرہ اس طرف کر دیا۔ کیوں؟ وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت ان کو دیکھنے لگی، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے، یعنی ان کو کچھ نہیں کہا، بس اس طرح ان کا چہرہ پھیر دیا دوسری طرف۔ تو یہ کیا ہے؟ ہاتھ سے پھیرنے کی مثال موجود ہے کہ جو برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے پھیر دے۔ اور اگر اس کی بندے کے اندر استطاعت نہیں، یعنی ہاتھ سے برائی کو تبدیل کرنے کی، تو زبان سے کہہ دے، اور زبان سے بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس چیز کو انسان برا جانے۔ اور اگر اس چیز کو ہمارے دل میں بھی احساس اگر نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے، یعنی اب یہ احساس بھی نکلتا جا رہا ہے، اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ایک برائی کو بار بار دیکھ دیکھ کر وہ اب ہمیں برائی لگتی نہیں ہے، وہ ہمیں
برائی ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو برائی نہیں محسوس ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان اب وہ کمزور ترین درجے سے بھی نیچے جا چکا ہے، اس وجہ سے ہمیں وہ برائی ہی نہیں لگ رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو چھوٹی سی برائی کو اپنے لیے مہلک سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں تباہ کر دے گی، اور ہم کبیرہ گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہوئے کوئی 100 سال نہیں گزرے، اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا، اس وقت کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسے کام کر رہے ہو اور تم ان کو بڑا ہلکا سمجھتے ہو، ہم تو یہ مہلکات میں ان کو شمار کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ وضاحت تو نہیں کہ وہ عمل کون سے دے، لیکن کیا ہے مطلب ہے کہ وہی چھوٹا ہو یا جو بھی عمل ہو، صحابہ کرام اپنے لیے اس کو تباہی سمجھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو لازمی طور پر جب بندہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کسی کو کہ جی آپ نماز پڑھے، مثال نیکی کا حکم آپ نے دیا، تو آپ کا نفس بھی آپ کو ملامت کرے گا جی آپ کو بھی پڑھنی چاہیے۔ آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ یہ شراب نوشی نہ کریں، یہ آپ یہ فلاں عادت آپ کے اندر یہ چھوڑ دیں، بری عادت، تو ظاہر ہے آپ بھی پھر آپ کا نفس آپ کو کہے گا کہ تم بھی چھوڑ دو، لوگوں کو تم کہتے ہو اور خود تم یہ کر رہے ہو۔ تو یہ ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنے کا، اور کچھ لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے بھی کرنا ہی ہے تو پھر میں کہوں کیوں، ٹھیک ہے۔ اب مثال ہے کہ میں نے سستی کرنی ہے نمازوں کے اندر، تو میں دوسرے کو کیوں کہوں بھائی تو نماز کے اندر ٹائم سے آیا کر، وہ مجھے بھی کہے گا بھائی تم بھی تو سستی کرتے ہو۔ تو ہم اس لیے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ تاکہ مجھے نہ اس کے اوپر پابندی کرنی پڑے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، ہمیں کہنی چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک حکم ایک مرتبہ نہیں اتارا، ایک ہی حکم کئی مرتبہ دیا۔ نماز کا ہی حکم لے لیں، 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا کیوں کہا؟ کیوں؟ یہ بار بار مطلب اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دہانی اس لیے کرواتے ہیں کہ انسان اس کے اندر یہ چیز ہے، وہ خود بھی گناہ کر لے گا، سستی کر لے گا، کوتاہی کر لے گا۔ اب وہ اگر ہر بندہ ہی اس طرح پیچھے ہٹ جائے، معصوم تو انبیاء کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے، تو پھر دعوت کا کام کس نے کرنا ہے، امر بالمعروف کس نے کرنا ہے، نہی عن المنکر کس نے کرنا ہے؟ تو پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہے گا میرے اندر یہ کمزوری موجود ہے، میرے اندر یہ کوتاہی موجود ہے، میرے اندر یہاں پر یہ برائیاں موجود ہیں، یہ ان کاموں کا میں نے حکم دیا میں نہیں خود کر پا رہا، تو پھر بندہ کیا ہے وہ خیر کے جو اعمال ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح 73 وہ جس طرح وہ 71 اور 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے، جدا جدا ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس طرح نہیں ہو جانا۔ کیوں کہ انہوں نے آپس میں اختلاف بھی کیا اور جدا جدا ہو گئے۔ کب کہ جاءہم البینات، یہ جملہ اس چیز کو واضح کرتا ہے، یعنی حق کو وہ جان چکے تھے۔ اور آج بھی جو مسلمان فرقہ واریت کے اندر پڑا ہوا اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو علم نہیں ہے، علم ہے، جانتے ہیں حق کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے ان مسالک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی چیز ان کے اندر بھی موجود تھی اور پھر وہ آپس میں اختلافات اور جدا جدا ہوتے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو 2 گروہوں کا تذکرہ ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ کچھ چہرے جو ہوں گے اس دن وہ سفید ہوں گے، یعنی چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ سورہ عبس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی منظر ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو مرتد ہوں گے، جو کافر ہوں گے، اور یہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 دلیل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے، وہ چاہے مسلم ہے یا کافر ہے، یہودی کوئی بھی ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا الست بربکم، سب اقرار کر کر آئے تھے ہم اللہ تجھے رب تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، دین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہر لحاظ سے اتمام حجت کر دی ہے۔ اب کوئی بندہ بھی، وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر انکار کرتا ہے تو وہ
عہد الست اس کا بھی انکار کر رہا ہے اور فطرت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ تو ظاہر اکفرتم بعد ایمانکم، یہ ایمان کون سا ہے؟ جو ہم عالم ارواح میں لے کر آ گئے، اور جس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب اس کو بندہ چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر آ جائیں گے، کیونکہ مومن کے بارے میں تو یہ مطلب آتا ہے نا، وہ تو کفر سے اسلام پر آیا تھا، تو اس نے کون سا کر لیا؟ تو اکفرتم بعد ایمانکم کا مقصد کیا ہے کہ وہ ان دو چیزوں کے اندر وہ بندہ کیونکہ ایمان لا چکا تھا، اس کے بعد اب وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جو اصلی جو کافر ہیں، مرتدین ہیں، اور جو منافقین ہیں، اور اسی طرح اہل بدعت ہیں، وہ سبھی لوگ کیا ہیں؟ اس کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو پہچاننا ہے وہ اسی چہرے اور ہاتھوں کی سفیدی کے ساتھ، چمک کے ساتھ آپ نے پہچاننا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنے اعضائے وضو ان کو اچھی طرح دھویا کرو تاکہ یہ وضو کے اعضاء چمکیں گے اور اس طرح میں پہچانوں گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد منکم، کہ جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے ان یطیل غرتہ، کہ اپنی چمک کو بڑھائے تو وہ بڑھا سکتا ہے، یعنی کہ یہاں تک دھونا تو فرض ہے نا، اگر کوئی بندہ یہاں تک دھو رہا ہے وہ اچھی بات ہے، وہ اپنی چمک کو بڑھا رہا ہے، پاؤں میں یہاں تک دھونا فرض ہے، یہاں سے اوپر وہ بندہ اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے، یعنی آگے بندہ جتنا آگے جا سکتا ہے، لیکن یہاں تک دھونا، کونی تک یہ ہاتھ، یہ لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہے، لیکن اوپر آپ جاتے ہیں جا سکتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہی تھا، وہ اسی طرح اپنے اعضاء کو آگے تک دھو لیا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ میرے اعضاء چمکیں گے۔ اور فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اب بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے یہود و نصارہ کے حالات آپ کے سامنے رکھے، ان کے اختلافات کو، ان کے کفر کو، ان کے تفرقہ بازی کو، اور پھر مسلمانوں کے خلاف وہ کس طرح سازشیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ پر حق کے ساتھ بیان کی۔ اور پیچھے جو ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، یہ پورا یعنی پوری آیات سب کی طرف یہ اشارہ اب جا رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں بندوں پر ظلم نہیں کر رہا کہ اٹھا کر ایک گروہ کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہوں، ایک کو جنت کے اندر ڈال رہا ہوں، جن کو جہنم کے اندر میں نے ڈال دیا اب میں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، یہ بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کو جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو واضح کر دیا، کیوں؟ اب مالک ہے، مالک جو ہوتا ہے اس کی مرضی ہے، اس کا مال ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، وہ ساری ملکیت میری ہے، میں جس کو چاہوں جنت میں ڈال دوں، جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کون سوال کرنے والا، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے کہ اس کو کیوں جنت میں ڈالا، اس کو کیوں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ پھر وہ حدیث قدسی بھی یہاں پر آپ ساتھ میں شامل کر لیں جس کے اندر کہ بندہ گناہ لے کر آ رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، شرک موجود نہیں، معاف کر رہے ہیں، نیکیاں ہیں، شرک موجود ہے، سب اللہ برباد کر رہے ہیں، ولا ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ بیان کر دیا کہ تمام معاملات جو ہیں پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانی ہے۔ اور یہ یعنی آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ بندہ اس پر ایمان کو لازم رکھے اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔